السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی لڑکی کا عبرت ناک واقعہ پیش کروں گی جو فیشن پرست تھی، جو اپنے گھر والوں کی کھلی چھوٹ کی وجہ سے اتنی فیشنیبل لڑکی تھی، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا کوئی خیال نہ کیا، حتیٰ کہ اس کو خوب مال پیسہ دیا، فیشنیبل خوبصورت لڑکی بن گئی، حتیٰ کہ جوانی میں اس کو موت آ گئی۔ اس کی بڑی تمنا تھی بیٹی جوانی میں جدا ہو گئی، میں کبھی اس کو خواب میں تو دیکھوں میری بیٹی کس حال میں ہے۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کی قبر پہ کھڑا ہے، اچانک اس کی بیٹی کی قبر کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے؟ بیٹی بے لباس پڑی ہے۔ اس نے اپنے سطر کو چھپایا، مگر اس کی تو حالت عجیب تھی۔ اس کا سر بالکل گنجا ہے اور اس کی شکل عجیب۔ اس نے پوچھا، بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگی، ابو میں بے پردہ پھرتی تھی، جب یہاں قبر میں آئی میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا، پہاڑوں کی طرح میرا ہر بال بڑے کے درخت کی طرح بنا دیا گیا جس کی شاخیں زمین میں دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر فرشتے آئے، انہوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچا اور جس طرح لڑکے درخت کو کھینچ لیں زمین میں گڈھے پڑ جاتے ہیں، ابو ایک ایک بال کو نوچنے سے میرے سر کے اندر گڈھے پڑ گئے، اس لیے میرے سر کی جلد بھی چلی گئی، فقط ہڈی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، بیٹی تمہارا چہرہ بھی وہ نہیں؟ کہنے لگی، ابو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میرے دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی میرے ہونٹوں پہ سرخی لگی ہوئی تھی اور میں اسی طرح وضو کر کے نمازیں پڑھ لیتی تھی۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا، تو طہارت کا خیال نہیں کرتی تھی، تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا، یہ سرخی چپک گئی تھی، میرے ہونٹوں سے سرخی کے ساتھ اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے، اس لیے آپ کو میرے 32 دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ اوپر نہیں ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹی تیرے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی نظر آتی ہیں۔ ابو میں ناخن پالش لگایا کرتی تھی۔ فرشتے آئے، کہنے لگے، تیرے ناخنوں کو ہم کھینچیں گے۔ انہوں نے میرے ایک ایک ناخن کو کھینچا۔ ابو میرے ہاتھ میں زخم ہے، میرے چہرے میں زخم ہے، میرے سر پہ زخم ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ آپ نے مجھے اتنی محبت دی تھی، میں نے جو خواہش کی ابو آپ نے میری پوری کر دی تھی، مجھے اتنی محبت دی، میں تو غم پریشانی کو جانتی نہیں تھی، شہزادیوں کی طرح آپ نے پالا۔ کاش ابو آپ مجھ پر ایک احسان کرتے، مجھے کچھ دین کی سمجھ بھی بتا دیتے، میں آج اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتی۔ نہ میں خاوند کو بلا سکتی ہوں، نہ میں آپ کو پیغام بھیج سکتی ہوں، اکیلی یہاں پڑی ہوں۔ فرشتے آتے ہیں، ہاتھوں میں گرز ہوتے ہیں، میری پٹائی کرتے ہیں، ابو میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں۔ اس کی آنکھ کھل گئی، تب اس کو احساس ہوا، کاش کہ میں اپنی بیٹی کو دین سکھاتا، میری بیٹی آگے جا کر جنت کی نعمتوں میں پل جاتی۔ تو جن بیٹیوں کو اتنے پیار محبت سے پالتے ہیں، ان کو اگر ہم دیندار نہیں بنائیں گے، یہ جہنمی فرشتوں کے ہاتھوں میں جائیں گی اور ان کی درگت بن جائیں گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دین پڑھائیں، دیندار بنائیں، اپنی بیویوں کو دیندار بنائیں، عورتوں کی دینی معاملات میں ان کا تعاون کریں، ان کو ترغیب دیں، ان کو دین کی بنیاد پر زندگی کا ساتھی بنائیں تاکہ ماحول کے اندر دینداری آئے۔ عورتوں کو بھی چاہیے وہ خود بھی کوشش کریں، جب وہ مردوں سے دنیا کی باتیں منوا لیتی ہیں تو دین کی باتیں کیوں نہیں منوا سکتی؟ عورتوں کو بھی چاہیے وہ خود بھی کوشش کریں، جب وہ مردوں سے دنیا کی باتیں منوا لیتی ہیں تو دین کی باتیں کیوں نہیں منوا سکتی؟ من حرامی ہوتا ہے، بہانے بنا لیتی ہے، اس لیے مردوں کو چاہیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، عورتوں کو چاہیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تاکہ ہم نیک بن کر زندگی گزاریں اور اپنے رب کی فرما بردار بندیاں بن جائیں۔
اب تنہائیوں میں رو رو کر منانے کی ضرورت ہے، اپنے رب کو سجدے میں جا کر منانا، اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا، دامن پھیلا کر دعائیں مانگنا۔ اے اللہ، تیرے در پر ایک فقیرنی حاضر ہے، تیری رحمت کی طلبگار ہے، وہ پروردگار جو مردوں کو بھی حکم دیتا ہے عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ جب آپ دعائیں مانگیں گی وہ پروردگار آپ کے ساتھ کیوں نہیں نرمی فرمائیں گے؟ اس لیے زندگی کے ہر لمحے کو اور زندگی کے ہر اوقات کو غنیمت سمجھ لیجئے، اپنے گناہوں کو بخشوائیے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی کا دل میں ارادہ کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔